مسجد الحرام مکۃ المکرمہ اور مسجد النبوی مدینہ المنورہ سے خطبے کا اردو ترجمہ کے لیے ہمارے سوشل نیٹ ورک کو فالو کرنا نہ بھولیں اور اپنے دوست احباب کے ساتھ بھی ضرور شیئر کیجیے۔ خطبہ جمعہ مسجد النبوی، تاریخ 6 شوال 1446 ہجری بمطابق 4 اپریل 2025 عیسوی۔ موضوع ماہ رمضان کے بعد بھی عبادت میں تسلسل۔ خطیب فضیلت الشیخ عبد المحسن القاسم حفظہ اللہ، ترجمہ عطاء اللہ بن عبد المجید۔ یقیناً تمام تعریفیں اس اللہ کے لیے ہیں، ہم اسی کی حمد و ثنا بیان کرتے ہیں، اسی سے مدد مانگتے ہیں، اسی سے بخشش طلب کرتے ہیں۔ ہم اپنے نفس کی برائیوں اور برے اعمال سے اللہ تعالیٰ کی پناہ چاہتے ہیں۔ جس شخص کو اللہ تعالیٰ ہدایت دے اسے کوئی گمراہ کرنے والا نہیں، اور جسے وہ گمراہ کر دے اسے کوئی ہدایت دینے والا نہیں۔ میں گواہی دیتا ہوں کہ اللہ تعالیٰ کے سوا کوئی معبود برحق نہیں، وہ تنہا ہے، اس کا کوئی شریک نہیں، اور میں گواہی دیتا ہوں کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم اس کے بندے اور رسول ہیں۔ اللہ تعالیٰ رحمتوں کا نزول فرمائے آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر، آپ کے آل و اصحاب پر، اور بہت زیادہ سلامتی کا نزول فرمائے۔ حمد و صلوات کے بعد اللہ کے بندو، اللہ تعالیٰ سے ڈرو جیسے اس سے ڈرنے کا حق ہے۔ خلوت اور سرگوشی میں اس کی نگرانی کا احساس ملحوظ خاطر رکھو۔ مسلمانوں، راتوں کے صفحات لپیٹے جا رہے ہیں اور زندگی کے لمحات ختم ہو رہے ہیں، اور دن اور سال کس قدر تیزی سے گزر رہے ہیں۔ بابرکت ایام ابھی گزرے ہیں جن کے ساتھ ہی زندگی کا ایک مرحلہ بھی بیت چکا ہے جو دوبارہ کبھی واپس نہیں آئے گا۔ جس خوش نصیب نے ان میں نیکیاں کمائی اسے اللہ تعالیٰ کی حمد و شکر کرتے ہوئے آگے بھی نیکیوں کا سلسلہ جاری رکھنا چاہیے، کیونکہ اطاعت و عبادت کا وقت محدود نہیں ہوتا، بلکہ یہ اللہ تعالیٰ کا بندوں پر حق ہے کہ بندے ہر زمانے میں اس کے ذریعے کائنات کو آباد رکھیں۔ موت سے پہلے مومن کے عمل کے سامنے کوئی مقررہ حد نہیں ہوتی، جیسا کہ ارشاد باری تعالی ہے، اور اپنے رب کی عبادت کر یہاں تک کہ تیرے پاس یقین آ جائے۔ ابن کثیر رحمہ اللہ فرماتے ہیں، انبیاء کرام علیہم السلام اور ان کے صحابہ سب سے زیادہ اللہ تعالیٰ کو جاننے والے، اس کے حقوق و صفات کو پہچاننے والے اور اس کی شایان شان تعظیم کا علم رکھنے والے تھے۔ اس کے باوجود وہ تا حیات سب سے زیادہ عبادت گزار اور نیکی کے کاموں میں سب سے زیادہ مستقل مزاج رہے۔ اور جو شخص ہدایت کا طلبگار ہوتا ہے اللہ تعالیٰ ہدایت کی طرف اس کی رہنمائی کر دیتا ہے، پھر اس پر اسے ثابت قدم بھی رکھتا ہے اور اس میں اضافہ بھی فرماتا ہے، جیسا کہ ارشاد باری تعالی ہے، اور وہ لوگ جنہوں نے ہدایت قبول کی اس نے انہیں ہدایت میں بڑھا دیا اور انہیں ان کا تقویٰ عطا فرمایا۔ شیخ الاسلام رحمہ اللہ فرماتے ہیں، ایک سچا مسلمان جب شریعت کے مطابق اللہ تعالیٰ کی بندگی کرتا ہے تو اللہ تعالیٰ بہت قلیل مدت میں اس پر ہدایت کے انوار آشکار کر دیتا ہے، اور جو شخص کوئی نیک عمل کرے تو اسے اللہ تعالیٰ سے قبولیت کی دعا مانگنی چاہیے۔ امام الموحدین سیدنا ابراہیم علیہ السلام اور ان کے لخت جگر سیدنا اسماعیل علیہ السلام دونوں جب بیت اللہ شریف کی بنیادیں اٹھا رہے تھے تو انہوں نے بھی اللہ تعالیٰ سے قبولیت کی دعا مانگی، جیسا کہ ارشاد باری تعالی ہے۔ اور جب ابراہیم اس گھر کی بنیادیں اٹھا رہا تھا اور اسماعیل بھی، اے ہمارے پروردگار ہم سے قبول فرما، بے شک تو ہی سب کچھ سننے والا اور جاننے والا۔ اور جب نیکی والے عمل کے ساتھ دعا اور امید و خشیت کے ساتھ اللہ تعالیٰ کا خوف بھی شامل ہو جائے تو ایسا عمل اللہ تعالیٰ کے ہاں لائق تحسین اور قابل ستائش ٹھہرتا ہے، جیسا کہ ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا، میں تمہیں تقوی الہی کی وصیت کرتا ہوں اور یہ کہ تم اس کی شایان شان حمد و ثنا بیان کرو، خوف اور امید دونوں کو یکجا کرو، اور دعا مانگنے میں اصرار کے ساتھ ساتھ ہمیشگی کو بھی اختیار کرو، کیونکہ اللہ تعالیٰ نے زکریا علیہ السلام اور ان کے اہل خانہ کی مدح فرمائی ہے۔ چنانچہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا، بے شک وہ نیکیوں میں جلدی کرتے تھے اور ہمیں رغبت اور خوف سے پکارتے تھے اور وہ ہمارے ہی لیے عاجزی کرنے والے تھے۔ مومن آدمی نیکی اور خوف کو ایک ساتھ رکھتا ہے۔ جب وہ کسی نیک عمل کی تکمیل کر لیتا ہے تو اس کی عدم قبولیت سے ڈرتا رہتا ہے۔ اس کی حالت یوں ہوتی ہے جیسا کہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا، اور وہ کہ انہوں نے جو کچھ دیا اس حال میں دیتے ہیں کہ ان کے دل ڈرنے والے ہوتے ہیں کہ یقیناً وہ اپنے رب ہی کی طرف لوٹنے والے ہیں۔ عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا نے اس آیت کا مطلب پوچھا، اے اللہ کے رسول، کیا یہ وہ لوگ ہیں جو شراب پیتے ہیں، چوری کرتے ہیں؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، نہیں صدیق کی صاحبزادی، بلکہ یہ وہ لوگ ہیں جو روزے رکھتے ہیں، نمازیں پڑھتے ہیں، صدقے دیتے ہیں، اس کے باوجود ڈرتے رہتے ہیں کہ کہیں ان کی یہ نیکیاں مردود نہ ہو جائیں۔ یہی وہ لوگ ہیں جو خیرات یعنی بھلے کاموں میں ایک دوسرے سے آگے نکل جانے کی کوشش کرتے ہیں، اور یہی لوگ بھلائیوں میں سبقت کرنے والے۔ اسے امام ترمذی نے روایت کیا ہے۔ لہٰذا نیکیوں کی کثرت پر کبھی غرور مت کرو، کیونکہ آپ نہیں جانتے وہ قبول بھی ہوں گی یا نہیں۔ سیدنا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں، تمہیں کسی بھی عمل سے زیادہ اس کی قبولیت کی فکر رہنی چاہیے۔ اگر نیک اعمال آلودہ کرنے والی اشیاء سے پاک نہ ہو تو اللہ تعالیٰ کے ہاں نفع مند نہ ہوں گے۔ لہٰذا بندے کو چاہیے کہ وہ اپنے عمل کے قبول ہونے کی امید رکھنے کے بعد اس کے ضائع ہونے سے بھی ڈرے، کیونکہ برائیاں نیک اعمال کی بربادی کا باعث بن سکتی ہیں۔ ابن قیم رحمہ اللہ فرماتے ہیں، اعمال کو برباد کرنے والے اسباب اور
ان کو فاسد کرنے والے عناصر بے شمار ہیں۔ اعمال انجام دینا بڑی بات نہیں بلکہ انہیں ضائع ہونے سے بچانا بڑی بات ہے۔ نیکیوں کو ضائع کرنے والے اسباب میں سے ایک اپنے عمل پر اترانا اور خود پسندی میں مبتلا ہونا بھی ہے، کیونکہ اس سے انسان کوتاہی برتنے لگتا ہے، گناہوں کو معمولی سمجھنے لگتا ہے اور اللہ تعالیٰ کے مکر و تدبیر سے اپنے آپ کو بے خوف سمجھتا ہے۔ جیسا کہ ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ کہتے ہیں، دو چیزوں میں ہلاکت و تباہی ہے، ایک نا امیدی اور دوسری خود پسندی۔ نیکیوں پر عجب پسندی کا علاج یہ ہے کہ انسان اپنے گناہوں کا اعتراف کرے، اپنی کمی کوتاہی کا اقرار کرے، اللہ تعالیٰ کی نعمتوں کو یاد کرے، نعمتوں کے زائل ہونے ختم ہونے سے ڈرے، عمل صالح کو محفوظ رکھنے کی اللہ تعالیٰ سے دعا مانگے اور اللہ تعالیٰ کی مغفرت و خوشنودی کا طلبگار رہے۔ انسان کو جلوت و خلوت میں تقوی الہی اختیار کرنے کا حکم دیا گیا ہے اور تقوی میں کبھی کبھار کمی کوتاہی بھی سرزد ہو جاتی ہے، تو اسی لیے اسے گناہ کے بعد نیکی کا حکم دیا گیا ہے جو گناہوں کو مٹا دے۔ جیسا کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، تو جہاں بھی ہو اللہ تعالیٰ سے ڈر، گناہ کے بعد فوراً نیکی کر، وہ نیکی اس گناہ کو مٹا ڈالے گی، اور لوگوں کے ساتھ اچھے اخلاق کا برتاؤ کر۔ اسے امام احمد نے مسند میں روایت کیا ہے۔ جب اللہ تعالیٰ کسی بندے کا کوئی نیک عمل قبول کرتا ہے تو اسے اس کے بعد مزید نیک عمل کی توفیق عطا فرماتا ہے۔ ہم وقت اطاعت پر استقامت اختیار کرنا اللہ تعالیٰ کے ان نیک بندوں کی صفات میں شامل ہے جنہیں جنت کا وعدہ دیا گیا ہے۔ ارشاد باری تعالیٰ ہے، بے شک وہ لوگ جنہوں نے کہا ہمارا پروردگار اللہ ہے، پھر خوب قائم رہے، ان پر فرشتے اترتے ہیں کہ نہ ڈرو اور نہ غم کرو اور اس جنت سے خوش ہو جاؤ جس کا تمہیں وعدہ دیا گیا ہے۔ عبادت کے ہر موسم کے بعد اللہ تعالیٰ کو نیک اعمال کر کے دکھاؤ، اللہ تعالیٰ سے ہدایت کے ساتھ اس پر ثابت قدمی بھی مانگو، ثابت قدمی کی دعا کرو۔ جیسا کہ شیخ الاسلام رحمہ اللہ نے فرمایا، تمام دعاؤں میں سے اصل اور افضل دعا یہ ہے، اہدنا الصراط المستقیم صراط الذین انعمت علیہم غیر المغضوب علیہم ولا الضالین۔ اے اللہ ہمیں سیدھے راستے پہ چلا، ان لوگوں کے راستے پر جن پر تم نے انعام کیا، جن پر نہ غصہ کیا گیا اور نہ وہ گمراہ ہے۔ یہ سب سے افضل دعا ہے، مخلوق کو یہ دعا لازمی کرنی چاہیے کیونکہ یہ بندے کے دین، دنیا اور آخرت کی صلاح و کامیابی کو اپنے اندر سموئے ہوئے ہے۔ اللہ سبحانہ و تعالی سے نیک اعمال پر قائم رہنے کے لیے بھی مدد مانگو، جیسا کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے معاذ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو ہر نماز کے آخر میں یہ دعا سکھلائی، اللہم اعنی علی ذکرک و شکرک و حسن عبادتک، اے اللہ اپنے ذکر، شکر اور اچھی عبادت پر میری مدد فرما۔ اسے امام احمد نے روایت کیا ہے۔ نیکی میں اکتاہٹ، بے رغبتی اور عدم تسلسل سے بچو کیونکہ اللہ تعالیٰ اس وقت تک تم سے نہیں اکتاتا جب تک تم خود نہ اکتا جاؤ۔ سب سے بہتر اور اللہ کے ہاں محبوب ترین عمل وہ ہے جس پر ہمیشگی کی جائے گرچہ وہ کم ہو۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، اللہ تعالیٰ کے نزدیک پسندیدہ عمل وہ ہے جس میں ہمیشگی برتی جائے اگرچہ وہ کم ہو۔ اسے بخاری و مسلم نے روایت کیا ہے۔ اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس شخص کے عمل کو معیوب قرار دیا جو نیکی کرنے کے بعد اس میں کوتاہی کرنے لگتا ہے، جیسا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے عبداللہ بن عمر بن عاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو مخاطب کر کے فرمایا، اے عبداللہ تو فلاں شخص کی طرح نہ ہو جانا، وہ قیام اللیل کرتا تھا پھر اس نے چھوڑ دیا۔ اسے بخاری و مسلم نے روایت کیا ہے۔ نووی رحمہ اللہ فرماتے ہیں، تھوڑا مگر مسلسل عمل زیادہ مگر غیر مستقل عمل سے بہتر ہے کیونکہ مسلسل کیے جانے والے معمولی عمل سے اطاعت، ذکر، مراقبہ الہی کا احساس، نیت، اخلاص اور خالق کائنات کی طرف توجہ ہمیشہ قائم رہتی ہے، اور ایسا قلیل مگر مسلسل عمل کثیر مگر منقطع عمل سے کئی گنا زیادہ نفع مند اور ثمر آور ہوتا ہے۔ ہر ایسا وقت انسان کے لیے روز قیامت باعث خسارہ ہوگا جو اطاعت الہیہ سے خالی گزرا ہو، اور ہر وہ لمحہ حسرت و ندامت کا باعث ہوگا جسے انسان نے اللہ کے ذکر سے غفلت میں گزارا ہوگا۔ اعمال میں کمی کوتاہی کرنے والے کے درمیان اور توبہ کے درمیان موت کے سوا کوئی چیز رکاوٹ نہیں ہے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، یقیناً اللہ تعالیٰ اپنے بندے کی توبہ اس وقت تک قبول کرتا ہے جب تک جان کھونے کا وقت نہ آ جائے۔ اسے امام احمد نے روایت کیا ہے۔ مسلمانوں، بعد ازاں گزارش ہے کہ یہ راتیں اور یہ دن تمہارے اعمال کے خزانے ہیں جو روز قیامت انسان کے کام آئیں گے، جیسا کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے ارشاد فرمایا، وہ دن آنے والا ہے جب ہر شخص اپنے اعمال کو اپنے سامنے موجود دیکھ لے گا، اور اللہ تعالیٰ نے حدیث قدسی میں ارشاد فرمایا، اے بندو یہ تمہارے اعمال ہیں کہ جنہیں میں شمار کر رہا ہوں اور پھر میں تمہیں ان کا پورا پورا بدلہ دوں گا، لہذا جو شخص بھلائی پائے وہ اللہ تعالیٰ کا شکر ادا کرے اور جو اس کے علاوہ پائے وہ اپنے ہی نفس کو ملامت کرے۔ اسے امام مسلم نے روایت کیا ہے۔ نہ تو مبارک زمانے کسی کو مقدس بناتے ہیں اور نہ ہی مقدس مقامات ہی کسی کو پاک کرتے ہیں۔ جب تک بندہ خود نیک اعمال نہ کرے اور ظاہر و باطن میں جب تک راہ راست پر قائم نہ رہے اور جب انسان کا دل سیدھا نہ ہو تو اعضائے جسمانی سے انجام دیے گئے بکثرت اعمال بھی سود مند نہیں ہوں گے۔ عقل مند وہی ہے جو ہمیشہ اپنی قلبی اصلاح کے لیے فکر مند رہتا ہے، ہر وقت اپنے اندر اور باطن کا جائزہ لیتا رہتا ہے۔ لہٰذا نیک اعمال کا ذخیرہ جمع کر کے تیاری کر لو، تم بڑے ہولناک حالات کا سامنا کرنے والے ہو۔ یہ سالوں کا یک بعد دیگر گزرنا، راتوں اور دنوں کا گردش کرنا انسان کی عمر کے اختتام کی یاد دہانی کراتا ہے، زندگی کے خاتمے کی تذکیر کراتا ہے، بہت ہی بلند اور بڑی ذات کے حضور پیش ہونے کی یاد دلاتا ہے۔ اللہ رب العزت کا ارشاد ہے، اے ایمان والو اللہ تعالیٰ سے ڈرو اور ہر ایک کو یہ دیکھنا چاہیے کہ اس نے کل کے لیے کیا سامان کیا ہے، اور اللہ تعالیٰ سے ڈرتے رہو، جو کچھ تم کرتے ہو اللہ تعالیٰ یقیناً ان سے پوری طرح باخبر ہے۔ اللہ تعالیٰ میرے اور آپ کے لیے قرآن عظیم کو باعث برکت بنائے، اس کی آیات اور ذکر حکیم سے مجھے اور آپ کو نفع پہنچائے۔ میں اسی پر اپنی بات مکمل کرتا ہوں۔
عظمت والے اللہ سے اپنے لیے اور آپ سب کے لیے استغفار کرتا ہوں، تم سب بھی اس سے استغفار کرو، یقیناً وہ بہت بخشنے والا نہایت مہربان ہے۔ تمام تعریفیں اللہ تعالیٰ کے لیے ہیں، اس کے احسانات پر، اور ہر طرح کا شکر ہے اس کی توفیق اور انعامات پر۔ میں اللہ تعالیٰ کی عظمت شان کا اعتراف کرتے ہوئے گواہی دیتا ہوں کہ اللہ تعالیٰ کے سوا کوئی معبود برحق نہیں، وہ تنہا ہے، اس کا کوئی شریک نہیں، اور میں گواہی دیتا ہوں کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم اس کے بندے اور رسول ہیں۔ بے شمار درود و سلام نازل ہوں آپ پر، آپ کی آل اور صحابہ کرام پر، اور ان پر بہت زیادہ سلامتی نازل ہو۔ مسلمانوں، ماہ رمضان کے روزے گرچہ رخصت ہو چکے ہیں، لیکن روزے دیگر مہینوں میں بھی برابر مشروع و مستحب ہیں، لہٰذا رمضان کے روزوں کے بعد شوال کے 6 روزے رکھیں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جس نے رمضان کے روزے رکھے پھر شوال کے 6 روزے رکھے تو گویا اس نے زمانے بھر کے روزے رکھے۔ اسے امام مسلم نے روایت کیا، یعنی سال بھر کے روزوں کا ثواب ملتا ہے، کیونکہ ایک نیکی 10 نیکیوں کے برابر ہے، تو ایک رمضان 10 مہینوں کے برابر ہوا، اور 6 روزے 2 مہینوں کے روزوں کے برابر ہوئے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے سوموار اور جمعرات کے روزوں کو بھی مشروع و مستحب قرار دیا ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، یہ 2 دن ایسے ہیں جن میں رب العالمین کے حضور اعمال پیش کیے جاتے ہیں، اور میں چاہتا ہوں میرے اعمال جب پیش کیے جائیں تو میں حالت روزے میں ہوں۔ اسے امام احمد نے روایت کیا ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو ہر مہینے 3 روزے رکھنے کی وصیت فرمائی تھی۔ آپ نے فرمایا صبر کے مہینے یعنی رمضان کے روزے اور ہر مہینے 3 روزے رکھنا سال بھر کے روزوں کی طرح ہے۔ اسے امام احمد نے روایت کیا ہے۔ رمضان کا قیام اگرچہ ختم ہو چکا ہے، لیکن قیام اللیل تو سال بھر کی راتوں میں مشروع و مستحب ہے، اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے صحیح ثابت ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، ہمارا پروردگار ہر رات کے آخری پہر میں آسمان دنیا پر نازل ہوتا ہے اور فرماتا ہے، کون ہے جو مجھ سے دعا مانگے تاکہ میں اسے دے دوں، کون ہے جو مجھ سے گناہوں کی معافی مانگے میں اس کے گناہوں کو معاف کر دوں۔ اسے بخاری اور مسلم نے روایت کیا ہے۔ قرآن کریم خیر و برکت کا خزانہ اور دائمی نفع والی کتاب ہے، جیسا کہ ارشاد باری تعالیٰ ہے، اور یہ کتاب ہم نے نازل کی جو بابرکت ہے، اسے سال بھر کے دنوں اور راتوں میں پڑھا جائے، اسی سے دنیا و آخرت میں سربلندی حاصل ہوتی ہے، جیسا کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، یقیناً اللہ تعالیٰ اس کتاب کے ذریعے بہت سی قوموں کو بلندی عطا فرماتا ہے اور اسی کے ذریعے بہت سے لوگوں کو رسوا بھی کر دیتا ہے۔ اسے مسلم نے روایت کیا ہے۔ اور دعا ہر حال میں ضروری ہے، ذکر کے بغیر تو دل مردہ ہو جاتے ہیں، صدقہ ہر زمانے میں مالوں کے ساتھ ساتھ نفوس کو پاک کرنے کا بھی ذریعہ ہے۔ جب خیر کا دروازہ کھلا ہو تو اس کی طرف جلدی کرنی چاہیے، کیونکہ دروازے ہمیشہ کھلے نہیں رہتے۔ دھوکے میں ہے وہ شخص جس نے اطاعت الہی سے اراض کر لیا، اور حقیقی محروم ہے وہ شخص جو رحمت الہی سے محروم رہ گیا۔ پھر جان لیجئے اللہ تعالیٰ نے آپ سب کو اپنے نبی پر درود و سلام بھیجنے کا حکم دیا ہے۔ ارشاد باری تعالیٰ ہے، اللہ تعالیٰ اور اس کے فرشتے نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر درود بھیجتے ہیں، اے ایمان والو تم بھی ان پر درود بھیجو اور خوب سلام بھی بھیجتے رہا کرو۔ اے اللہ ہمارے نبی محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر درود و سلام اور برکتیں نازل فرما۔ اے اللہ خلفائے راشدین ابو بکر، عمر، عثمان و علی رضی اللہ عنہم سے راضی ہو جا، جنہوں نے حق و انصاف کے ساتھ فیصلے کیے، بلکہ تمام صحابہ اکرام سے راضی ہو جا، اور اپنے جود و کرم کی بارش کرتے ہوئے ان کے ساتھ ساتھ ہم سے بھی راضی ہو جا۔ اے سب سے زیادہ فضل و کرم کرنے والے، اے اللہ اسلام اور مسلمانوں کو عزت و غلبہ عطا فرما، شرک اور مشرکین کو ذلیل و رسوا فرما، دشمنان دین کو تہس نہس کر دے۔ اے اللہ اس ملک اور تمام اسلامی ممالک کو امن و امان اور خوشحالی کا گہوارہ بنا دے۔ اے اللہ ہمارے امام اور ان کے ولی عہد کو اپنے پسندیدہ امور کی توفیق عطا فرما، نیکی و تقوی کے کاموں پر لگا دے اور ان کے ذریعے اسلام اور مسلمانوں کو فائدہ پہنچا۔ اے ہمارے پروردگار ہمیں دنیا میں نیکی دے اور آخرت میں بھی بھلائی عطا فرما اور عذاب جہنم سے نجات عطا فرما۔ اے اللہ باران رحمت کا ہم پہ نزول فرما۔ اے اللہ ہمیں مایوس لوگوں میں شامل نہ کرنا۔ اے ہمارے پروردگار ہم نے اپنا بڑا نقصان کیا، اور اگر تو نے ہماری مغفرت نہ کی اور ہم پر رحم نہ کیا تو واقعی ہم نقصان پانے والوں میں سے ہو جائیں گے۔ اللہ کے بندو، اللہ تعالی عدل کا، بھلائی کا، قرابت داروں کو مالی تعاون دینے کا حکم دیتا ہے، بے حیائی کے کاموں، نشائستہ حرکتوں اور ظلم و زیادتی سے روکتا ہے۔ وہ تمہیں خود نصیحت کر رہا ہے، تم نصیحت حاصل کرو۔ وہ اللہ جو عظمت اور جلال والا ہے اسے یاد کرو، وہ تمہیں یاد کرے گا، اس کی نعمتوں پر اس کا شکر ادا کرو، وہ تمہیں اور زیادہ ادا کرے گا۔ بے شک اللہ تعالیٰ کا ذکر بڑی چیز ہے، جو کچھ تم کر رہے ہو اللہ تعالیٰ اس سے باخبر ہے۔